بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علیہم السلام کے خون نہگ سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر برجمان رہ کر، یعنی شرارت و خباثت کر کے، ربیع النور شریف سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے خوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید کی قبر کب اور کس نے کھولی اور قبر کے اندر سے کیا برآمد ہوا۔ ناظرین گرامی، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے تخت سنبھالتے ہی اپنے دونوں بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی بہترین استاد امر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ امر المخصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ابن یزید ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ امر المخصوص کو بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچی، چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے سرشار تھا اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت کی تعلیم دی اور پھر یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، بس میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے، جو کہ بغیرت و ناہکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر نکالا اور پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دب آئے۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں، تو وہیں دوسری طرف معاویہ، جو کہ یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے 3 سال سن 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید بھی کچھ عرصے بعد تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی اور اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض چند دنوں میں لوگوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ ناظرین گرامی، یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید نوجوان تھا اور جوانی کی حکومت کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، مگر معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم کرے، یہ تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کی تعلیمات اور ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کی رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے پختہ ارادے کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا اور یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید ابن معاویہ کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا،
لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ ہاں، وہ اپنے برے کاموں پر فخر بھی کرتا تھا اور اس نے اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ ابن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین حضرت امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود ہی جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بات سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو چھوڑتا ہوں۔ ناظرین گرامی، معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ یوں یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمرو المخصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے کیوں یزید کے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس نے بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد چند دن کے بعد ہی معاویہ ابن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ ناظرین، 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی، اور اس کے مرنے کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے 685 سے 705 عیسوی تک ایک طویل عرصہ حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید بن ملک نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئی تھیں۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی، اور 717 میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ موزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 تا 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بھی ترتیب حکومتیں کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ ناظرین گرامی، تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس کو حکمرانی سونپ دی، اور اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان تک مٹانے کی قسم کھائی، بہت سو کو قتل کر دیا، اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود ڈالیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس نے یزید کی قبر کو بھی کھودا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کی قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کے مرنے کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوا دیا گیا۔ لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یزید ولید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک خون میں تڑپایا تھا، اس کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ یزید ولید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اسی بد نہاد نے حکم ملتے ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ نرنگی دنیا کا تماشا دیکھتی رہی کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن ملک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریا فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام سن 67 ہجری کو ابن زاد بد نہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا، اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھیج دیا۔